MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا ایک اہم ذریعہ کثرت نوافل ہے۔ جو انسان کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے نصیب کرنے والا ہے۔ کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ صرف فرائض پڑھتے نکل چلے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ تو سنت ہے۔ دیکھیے آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندے کے نام اعمال کھولے جائیں گے، اس کے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پانے کا ایک اہم ذریعہ حسن اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا ایک عظیم مقصد، پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے میرے لوگوں، دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کے اس لیے بھیجا کہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق میں انسانوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جس کسی کو 2 لڑکیاں عطا کیا وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، رشتہ دیکھ کے اپنے گھر سے جدا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے یہ 2 انگلیوں کو اٹھایا اور یہ 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، قیامت کے دن وہ میں ایسے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ روز قیامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پانے اور دوستی کو پانے کا ایک اہم ترین ذریعہ دعا ہے۔ دعا میں ہم کیا کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے والی چیز یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو میں مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہا کہ میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دنیا کا کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، میری حدیثوں پہ عمل کیا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے احادیث اس کے سامنے آئے، میرے احادیث پہ، میری سنتوں پہ عمل نہ کیا، وہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، سچ کہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ جنہیں دنیا میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور دوستی نصیب ہوئی. یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا اور آپ کے ارشادات پہ عمل کیے اور آپ کی تعلیمات کو امت تک امانت داری سے پہنچانے کی کوشش کی. اسی لیے صحابہ اکرام کی یہ عظمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی انہیں نصیب ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں تھے، آخری لمحات ان کے چل رہے تھے، ایسے میں ایک آدمی تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کہا کہ اے عمر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نصیب فرمائی اور آپ نے اس دوستی کا حق بھی ادا کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زندگی کے مشکل سے مشکل اوقات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی، ہزاروں کوششوں کے بعد مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا جائے. تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنا ہے. یہ اجازت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، کہا کہ اے ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے. تو فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ اس سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی بنوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور بالضرور تم میرے ساتھی بننے والے ہو. تو اس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل سے مشکل وقت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو پسند کیا. یہاں تک کہ جب غار میں چھپے تو اللہ تعالیٰ نے صاحب رسول سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پکڑنے کے لیے دشمن ان کے سرہانے پہ کھڑا ہو گیا. ایسے وقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی اب تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبادتیں جو افضل ترین قرار پائی، ایک عبادت ان کی اتنی افضل قرار پائی
تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تصبوا اصحابی لا تصبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. کہا کہ اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے لوگو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، تو تم میرے صحابہ ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیے ہیں اس تک بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے. سبحان اللہ. سونا کس کے پاس ہوگا؟ وہ احد پہاڑ کے برابر اگر خرچ بھی کر ڈالے تو ایک مد جو ہے 2-2.5 کلو کا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی جو ہے انسان پہنچ نہیں پائے گا. تو صحابہ کی عظمت کیسے ہوئی؟ ان کی عبادتیں افضل ترین کیوں قرار پائیں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب ہوئی تھی. تابعین جو صحابہ کے بعد والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا، انہیں تابعین کہتے ہیں. جب بھی تابعین صحابہ سے ملاقات کرتے یہی بشارت اور یہی خوشخبری سناتے تھے، کہتے تھے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مبارک ہو. حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو انہوں نے جب ملاقات کی تو فوراً فرمایا تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تمہارے لیے مبارک بادی ہے کہ تم نے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور ان کی دوستی میں رہا، اور کہا کہ بیعت الرضوان میں شریک ہونے کا شرف بھی تمہیں ملا. کیا بات معلوم ہوئی؟ تابعین جب بھی صحابہ سے ملاقات کرتے مبارک بادی اس بنیاد پر دیتے کہ تمہاری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے اور تم نے اپنے آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ایک لمحے کی صحبت بھی یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز سے بہتر ہے. یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والی ہر چیز سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اگرچہ کہ ایک لمحے کے برابر بھی ہوا ہو. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے کسی نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا، کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ منافقین کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات ہوئے، بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا. ایسے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علی منہاج النبوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے. ادھر امن کا زمانہ گزرا، ادھر اختلافات اور فتنوں کا زمانہ گزرا. تو کسی نے پوچھا، اے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تم اتنے بڑے محدث ہو، بتاؤ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں اور یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا جواب دیتے ہوئے، اے وہ شخص تابعی کو صحابی کے مقابلے میں لاتے ہو، سن لو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جہاد میں شریک رہے، ان کی جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کی گھوڑے کی ناک میں جو دھول بیٹھی ہوئی ہے وہ دھول عمر بن عبد العزیز سے 1000 درجے بہتر ہے. اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں، دونوں برابر ہو نہیں سکتے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں، پیارے نبی نے امامت کی، آپ کے پیچھے جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ربنا لک الحمد پڑھا. ایک صحابی اور تابعی برابر ہو سکتے اگرچہ کہ اس کا زمانہ کتنا ہی امن سے گزرا کیوں نہ ہو. تو حضرات آپ نے ملاحظہ کیا ان تمام باتوں سے کہ سب سے بڑی افضلیت جو صحابہ کو ملی وہ اس وجہ سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی انہیں ملی ہوئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور قیامت کے دن بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ملنے والی ہے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے ہر بچے کی یہ خواہش ہے اور ہونا چاہیے، ہر خاتون اور ہر مرد کی یہ خواہش ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہیے اور آپ کی صحبت چاہیے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. ایسے میں ایسے ہی خواہش کرنے سے خواہش پوری نہیں ہوتی. خواہش کرنے کے بعد اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ہمیں بتائے ہیں، کچھ نیکیاں بتائی ہیں. اگر کوئی انسان اس دنیا میں وہ چند نیکیوں کو کر لے گا تو قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ملے گا اور آپ کی صحبت بھی جنت میں ملنے والی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان اعمال کے گنانے سے پہلے اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے. اللہم آمین. آئیے ہم جانتے ہیں قرآن اور کتب احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال بتائے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کو اپناتا ہے قیامت کے دن روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی. پہلی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا. سچی محبت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان اور صحیح العقیدے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے. کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. آپ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. فرت مسرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو اس دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا ہوں میری جان کے بعد. کہا میری جان کے بعد میں تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے؟ کہا کہ اب بات میں بدلتا ہوں، میری جان سے بھی زیادہ میں تمہیں چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، کہا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونا ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور صحیح العقیدے کی بنیاد پر سچی محبت کی جائے، آخرت میں رفاقت نصیب ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی متی الساعہ، بتائیے قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے قیامت وہ اس کے وقت میں آئے گی. وماذا اعددت لها، جب وہ اچانک آ جائے تو اس کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا اللہ کے نبی فرائض تو پڑھتا ہوں، زیادہ نیکیاں میرے پاس نہیں ہیں، زیادہ صدقات و خیرات، زیادہ جو ہے لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی میرے پاس جو نیکی ہے وہ نیکی ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ چاہتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے، اس سے بڑی محبت میں کسی سے نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت. کہا کہ جس سے تیری محبت زیادہ ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اسی کے ساتھ رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب پیارے نبی نے یہ جملہ کہا جو انسان جس کی دل میں زیادہ محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے اسی کے ساتھ اٹھانے والا ہے. ہمارے دلوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے، کیسے کیسے لوگوں اور کن لوگوں کی محبتوں کو اپنے دلوں میں ہم نے بسایا ہے. یہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی زیادہ محبت اپنے دل میں رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی محبت تیرے دل میں زیادہ ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اسی کے ساتھ رکھنے والا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سن کے ہماری زندگی میں اس دن اتنی بڑی خوشی ہمیں ملی، زندگی میں کبھی اتنی بڑی خوشی ہمیں نہیں نصیب ہوئی، اس لیے کہ ہمارے دل میں بھی رہ کے بات آ رہی تھی. کہا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کے درجے اور ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کی بنیاد پر قیامت کے دن بزرگ لوگوں کے ساتھ مجھے رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں دوستی نصیب کرتی ہے. اسی طریقے سے
روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جن اعمال سے ہمیں ملتی ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی بات اور یہ سب سے بڑا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل، یہ چیز بھی آخرت میں ہمیں جو ہے نجات اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی نصیب کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہا کہ میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے. میری امت کا ہر انسان جنت میں جائے گا سوائے وہ آدمی جو جنت میں جانے سے انکار کرے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دنیا کا کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کی، میری حدیثوں پہ عمل کیا وہ جنت میں جائے گا. جو میرے احادیث اس کے سامنے آئے، میرے احادیث پہ، میری سنتوں پہ عمل نہ کیا، وہ زبان سے تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، لیکن اپنے کیریکٹر اور اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. تو اس حدیث میں یہ پیغام دیا گیا کہ انسان جنت اگر چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منحصر رکھا ہے. حضرات ایک اہم نقطہ آج کے بیان میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. آج امت مسلمہ اس نقطے کو اگر آج سمجھ جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائی ہوئی شریعت. یہ دونوں کو اگر ملائیں گے تو محبت کامل بنتی ہے، اگر الگ الگ کریں گے تو محبت کامل نہیں بنتی. دونوں کو ملانا چاہیے. آپ دیکھیں گے ایک مثال کے طور پر آپ سمجھیں، یہ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ایک لونڈی آ کے خوشخبری سنائی جس کا نام تھا سویبہ. آ کے کہا کہ ابو لہب تجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بھتیجا اللہ نے دیا ہے. صرف سننا تھا، اتنا خوش ہوا ابو لہب. کہا کہ آنے والی سویبہ کو کہا سویبہ تو نے آج مجھے اتنی بڑی خوشی پہنچائی، آج سے تو میری لونڈی نہیں ہے، میں تجھے آزاد کر دیا. اللہ آزاد کر دیا خوشی میں. وہ ابو لہب جو پیارے نبی کو ابھی دیکھا نہیں، پیارے نبی کے دنیا میں آنے سے اتنا خوشی اسے ہوئی، سننے پر جو ہے اس نے لونڈی کو آزاد کیا. کیا وجہ ہے؟ قرآن پڑھیے. اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. کہا کہ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جو ہے برباد ہو گئے اور جہنم میں جانے والے ہیں. کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی کی پیدائش پہ اتنا خوشی منانے والا اسے اللہ جہنم رسید کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے محبت کی ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے محبت نہیں کی، آپ کے لائے ہوئی شریعت سے محبت نہیں کی تو جہنم چلا گیا. یہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب آپ کے چچا ہیں. حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جتنے بھی واقعات آئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشرکین نے ہاتھ اٹھائے، یہ سب کے سب حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کے واقعات ہیں. جب تک اس دنیا میں ابو طالب زندہ رہے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھائے. وہ ابو طالب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ اور آپ کے دین کی مدد کرنے والے جب وفات پا جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو طالب کو اللہ نے جہنم میں ڈالا اور جہنم میں انہیں آگ کے جوتے پہنایا ہے. یغلی دماغہ کغلی المرجل. کہا کہ ہانڈی میں جیسے دال پکتی ہے، ہانڈی جیسے کھولتی ہے، اس جوتے کے پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ ویسے کھول رہا ہوگا. وہ سمجھ رہے ہوں گے جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے مل رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی اور آپ کے لائے ہوئی شریعت سے محبت نہیں کی. یہی امت مسلمہ کو ایک پیغام سمجھنا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید میلاد النبی کے جلسے نکالتے ہیں. افسوس ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں ان لوگوں پہ
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہوئے اپنے بالوں میں جو اپنے بالوں کو پیارے نبی کی طرح رکھنا جانتے ہیں، گردہ رکھا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ پیارے نبی کا عقیدہ کیا تھا، اور وہ تعجب ہے اس آدمی پہ جو اپنے آنکھوں میں سرما لگانا جانتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پہ، لیکن تعجب ہے اس آدمی پہ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی۔ تعجب ہے اس آدمی پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے جو ہے پگڑی باندھتا ہے، لیکن تعجب اس بات پہ ہمیں ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا تھے اسے نہیں معلوم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اگر ہم ملائیں گے تو محبت کامل بنتی ہے۔ تو اتباع عزت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، بڑے غمزدہ ہیں، بڑے غمزدہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت غمزدہ نظر آتے ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی، کوئی دنیا میری لوٹی نہیں ہے، کوئی میرا سامان گم نہیں ہوا ہے، مجھے ایک چیز ہمیشہ غمزدہ کرتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اے اللہ کے نبی، جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کی رفاقت میں بیٹھتا ہوں، میرے مسائل آپ حل کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہنے میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ایک خیال ہمیشہ آتا ہے میں بھی مر جاؤں گا اور آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ تو سید ولد ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، جنت میں آپ تو اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے اور میں کہاں رہوں گا۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے دنیا میں نازل ہوئے، کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرنے والا ہے۔ حضرات، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا ایک اہم ذریعہ کثرت نوافل ہے۔ جو انسان کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے نصیب کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ صرف فرائض پڑھتے نکل چلے جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ تو سنت ہے۔ دیکھیے آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بندے کے نام اعمال کھولے جائیں گے، اس کے نماز کا حساب لیا جائے گا، پہلا اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ دنیا کا کون انسان ہے آپ بتائیے نماز 100% صحیح پڑھا ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کوئی نماز نہیں پڑھتے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس کے فرائض میں جو ہے کچھ کوتاہی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ اے فرشتوں میرے اس بندے کے نوافل کو چیک کرو، کہیں یہ نوافل پڑھ کے رکھا ہے کیا؟ اگر پڑھا ہے اللہ کہتا ہے اس کے نفل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کوتاہی کو دور کرو۔ میرے بھائیوں بتائیے اگر ہم نوافل نہ پڑھے ہوں قیامت کے دن کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، جو انسان ایک دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، مکمل 12 رکعتیں ہو گئیں۔ کہا کہ جو انسان 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ نوافل کی اہمیت سبحان اللہ، میرے پاس اور آپ کے پاس ہر دن یہ موقع موجود ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا
کہا کہ جو بندہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کے اتنا قریب بن جاتا ہے کہ اس کا کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غلط معنی نہیں لینا اس کا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا غلط معنی لیا کہ اللہ ہی انسان کے اندر آ جاتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، ایک اسلوب ہے عربی زبان کا، ہر ایک زبان کا ایک ایک اسلوب ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے۔ یعنی بندہ نفل نمازیں کثرت سے پڑھے گا اللہ کا اتنے قریب ہو جائے گا، اس کا کان وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ کو پسند ہے، اس کا ہاتھ وہی پکڑے گا جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے پیر وہی سمت چلیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ یعنی اس کے اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ حدیث میں آگے آتا ہے اللہ اس کے آنے والی دل میں آنے والی خواہشات کا بھی اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ میرے بھائی نفل نماز اگر ہم کثرت سے پڑھیں گے آخرت میں ہمیں نجات بھی ملے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملنے والی ہے۔ واقعہ مشہور ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک معصوم سے چھوٹے بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتے تو یہ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ بھی اٹھ جاتے، اٹھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے لیے پانی کا انتظام، وضو کے لیے پانی کا انتظام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معصوم سا بچہ ہے اور میری خدمت کا اتنا اس کے اندر شرف اور اتنی تڑپ ہے کہ سبحان اللہ تہجد کے وقت میں عام طور پہ بچے سوتے ہیں، میری خدمت کے لیے اٹھ جاتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے کہا سل، بیٹے مانگو، میں بہت خوش ہوں تم سے، جو بھی مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے بچے یا ہم لوگ ہوتے تو دنیا مانگتے، سبحان اللہ معصوم سا بچہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دنیا کچھ نہیں چاہیے، اسألک مرافقتا فی الجنہ، کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایک ہی چیز چاہیے اور آپ کو دینا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا میں آپ کی خدمت کا مجھے موقع ملا، دنیا میں رہتے ہوئے اتنا مزہ مجھے مل رہا ہے آپ کے ساتھ، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میری کوشش بھی ہوگی، میری دعا اور میری سفارش بھی ہوگی، لیکن میری سفارش سے کام نہیں چلے گا، تمہاری بھی مجھے مدد چاہیے۔ کہا کہ فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہا کہ تم کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرو، تمہاری یہ کثرت سے نفل نمازیں اور میری سفارش انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں میری رفاقت نصیب کرنے والا۔ یہ پیغام نہ صرف ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہی پیغام ہے۔ جو انسان اس دنیا میں کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے شرف دینے والا ہے، قیامت کے دن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسے ملنے والی ہے۔ حضرات اسی طریقے سے آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانے کا ایک اہم ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ایک اچھے اور سچے امتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا من صلی علی واحدتا صلی اللہ بہا عشرا، جو آدمی مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے 10 جو ہے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ آخرت میں وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جو کثرت سے درود کا اہتمام کرتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی جب درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو میں جو ہے اپنی دعا میں کتنا آپ کے لیے درود پڑھوں؟ میں اپنی دعا میں ایک حصہ آپ کے لیے درود پڑھوں گا، پونا حصہ جو ہے میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اللہ کے بندے اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے تو جو ہے میں اپنی دعا کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے میں درود پڑھتا ہوں، 2 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آدھی دعا جو ہے درود پڑھوں گا، آدھی دعا اپنے لیے رکھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آخر میں بات یہی ہوئی کہ اے اللہ کے نبی جب اتنی بڑی بات ہو گئی تو میں پوری دعا صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَمْ تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہاری زندگی کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کرنے کے لیے تیار ہے، جو انسان اپنی دعا میں کثرت سے درود پڑھا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جو انسان دعا میں درود پڑھے بغیر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، معلق رکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ انسان ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضرات، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پانے کا ایک اہم ذریعہ حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا ایک عظیم مقصد، پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے میرے لوگوں، دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے، اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کے اس لیے بھیجا کہ مکارم اخلاق، اچھے اخلاق میں انسانوں کو سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھے اخلاق ایک اچھے انسان کی دلیل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ایک انسان پوری زندگی تہجد پڑھتا ہے، ایک انسان پوری زندگی نفل روزے رکھتا ہے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے، نفل روزے رکھنے کی وجہ سے جنت میں جو اسے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، ایک انسان اتنی تو عبادتیں نہیں کیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ دنیا میں کرتا رہا۔ پیارے نبی نے کہا ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہا کہ حسن اخلاق والا انسان تہجد گزار اور روزے دار کے اجر کے برابر اجر پانے والا ہے، وہ مقام آخرت میں پانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین انسان، تم میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین انسان میرے پاس وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہو، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریبی وہی ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہو۔ تو حضرات، ہمیں اچھے اخلاق کے مالک بننا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پانے کا ایک اہم ترین ذریعہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنی لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کے راستے میں آنے والے سارے مسائل کو برداشت کرنا۔ ہاں میرے بھائی، آج ہم نے کیسے ماحول تیار کر رکھا ہے، لڑکا ہوا گھر میں کیا خوشی کا ماحول، کیا خوشی کا ماحول ہوتا ہے، رشتہ دار بھی اسے مبارکبادی دیتے ہیں، یہ بھی مبارکبادی کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی گویا کہ وہ گھر میں بڑا حادثہ ہو گیا ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، اور یہ باپ جو ہے معاشرے میں چہرہ بتانے سے جو ہے کتراتے ہوئے پھرتا ہے، جبکہ پیارے نبی نے حدیث میں بیٹی کا کیا مقام بتایا ہے، بیٹی کو کتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جس کسی کو 2 لڑکیاں عطا کیا وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہے، رشتہ دیکھ کے اپنے گھر سے جدا کرتا ہے، پیارے نبی نے یہ 2 انگلیوں کو اٹھایا اور یہ 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، قیامت کے دن وہ میں ایسے قریب رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، دور نہیں رہیں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں جتنی بازو میں ہیں وہ میرے قریبی ہوگا جو اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بھائی اپنی بہنوں کی کفالت کرتا ہے، بہنوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس راستے میں آنے والی سارے مسائل کو برداشت کرتا ہے، کہا کہ قیامت کے دن وہ بھائی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ویسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضرات، بیٹی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے معاشرے کو سمجھنا چاہیے
بیٹی اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی کو اللہ ایک بیٹی بھی دے دے یا 2 بیٹیاں دے دے، ان کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلتا ہے، ان کی صحیح تربیت کرتا ہے. پیارے نبی نے کہا کن لہ سترا من النار، کہا کہ جہنم میں اگر اس کا باپ جا بھی رہا ہو، یہ 2 لڑکیاں آ کے جہنم کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، کہیں گی پروردگارا یہ وہ میرا باپ ہے جس نے میری صحیح تربیت کی اور میری زندگی میں آنے والے ہر مسئلے کا جو ہے اس نے حل کیا، اس کو جہنم میں آپ بھیج نہیں سکتے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو جو انسان اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی صحیح کفالت کرنے والا ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے نصیب کرے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ معاشرے کے یتیم، وہ بچے، وہ بچیاں ماں باپ ان کے بلوغت سے پہلے دنیا سے وفات پا گئے یا دونوں میں سے کوئی وفات پا گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، معاشرے کے اہل خیر حضرات کو چاہیے کہ ان کا خیال کرنا چاہیے. ہاں ہوتا یہ ہے جب باپ کا انتقال ہو گیا دوستوں کو جو ہے بڑا رحم آتا ہے، چند دن ان کے جو ہے دیکھ بھالی کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. غلط بات ہے. ان کے مسائل سے دلچسپی لینا، ان کے معاملات کو حل کرنا، زندگی میں ان کا ساتھ دینا بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائی. یتیموں کی کفالت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم رہے ہیں. پیارے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا جو انسان یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے باپ نہ ہونے کا جو ہے انہیں احساس تک نہیں دلاتا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. پیارے نبی نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن وہ مجھ سے دور نہیں رہے گا، جیسے یہ 2 انگلیاں بازو میں ہیں ویسے قیامت کے دن وہ میرے بازو میں رہنے والا. تلاش کرنا چاہیے، معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں کہاں بیوائیں ہیں، کہاں جو یتیم ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جہاں فضیلت یتیموں کی مدد کرنے پر ہے وہیں پر بدترین وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو انسان یتیموں کے مال کو کھاتا ہے، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتا ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہا کہ وہ انسان جو یتیموں کے مال کو کھا رہا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ جہنم کی بھر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات اسی طریقے سے روز قیامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پانے اور دوستی کو پانے کا ایک اہم ترین ذریعہ دعا ہے. دعا میں ہم کیا کیا مانگتے ہیں؟ مانگنے والی چیز یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ہمیں مانگنا. یہ واقعے کے بعد بات ختم کریں گے. کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تینوں مل کے مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا عبداللہ جو مانگنا ہے مانگو، آج تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. بولتے ہوئے گزر گئے اور آگے نکلنے کے بعد ابو بکر و عمر سے کہا کہ اے ابو بکر و عمر اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ نے قرآن جیسے نازل کیا ہے ویسے سننا چاہتے ہو، ہو بہو جیسے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے ویسے سننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کا قرآن سنو، وہ ویسے پڑھتے ہیں جیسا اللہ نے نازل کیا ہے. صبح ہوئی، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. کہا کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں یہ بشارت سنائی ہے، تم سے قرآن سننے کی میں تعلیم دی ہے. اور پوچھا قریب جا کے اللہ کے نبی آپ کے پاس گزرتے ہوئے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تمہاری مراد پوری کرنے والا ہے. کیا مانگے تم؟ کیا دعا پڑھے تم؟ اس وقت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو دعا ارشاد فرمائی میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ترین دعا ہے. کہا کہ اے ابو بکر و عمر میں جب پیارے نبی نے مجھے موقع دیا کہ دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی، میں نے یہ دعا پڑھی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے. کہا کہ اے اللہ میں ایسے ایمان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو میری آخری سانس تک میرا ساتھ دے،
ایسے نعمتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوتی ہو، یعنی جنت مجھے عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما۔ یہ میں 3 چیزیں اللہ سے دعا میں مانگی۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ زندگی میں جب بھی ہاتھ اٹھیں اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ چند ذرائع تھے میرے بھائی۔ انسان صرف زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جنت چاہیے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے، انسان زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان خود محنت کرے، عمل کرے، کوشش کرے، پھر تو ہے اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں یہ رفعتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو پروردگارہ میں جو کچھ ہم نے بیان میں سنا ہے رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع ان کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، ہماری پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون